سوال پوچھا گیا ہے کہ زیر ناف بال ان کی لیمٹس، ان کی حدود کیا ہے، یعنی کہاں تک جو ہے وہ کاٹنے چاہیے. تو اس کا جواب یہ کہ زیر ناف بالوں کی ابتدا تو انسان کا جو ناف ہوتا ہے، سر عربی میں اسے کہتے ہیں، جو نشان بنا ہوتا ہے ناڑو جہاں سے کاٹا جاتا ہے، وہاں سے نیچے کڈی ہوتی ہے، وہاں سے انسان جو ہے اس کی ابتدا کرے، اور پھر شرمگاہ کے آس پاس کا حصہ اس کے جو ہے وہ خصیتین جو ہے ان کے دائیں بائیں، اور اس طرح انسان کے پخانے کا جو مقام ہے وہاں سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے بالوں کو صاف کرے. اور رانوں سے جو انسان جہاں تک انسان جب استنجا کرتا ہے یا پیشاب وغیرہ کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے، اس کی گندگی لگنے کا، پیشاب کے لگنے کا، نجاست لگنے کا جہاں تک اندیشہ ہوتا ہے انسان کو عام اس کی روٹین کے اندر، وہاں تک انسان جو ہے اپنے فرنٹ اور بیک سے، یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہے، انسان اپنے بالوں کو صاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹیسٹیکل کے بال جو بھی انسان جو ہے وہ صاف جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور کیونکہ یہ صفائی، بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، زوائد بدن زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ امور فطرت میں سے ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے. تو ہفتہ کے اندر ایک مرتبہ صفائی اگر انسان کرے تو یہ مستحب ہے. 15 دن میں کرنا جو ہے انسان کا صاف کرنا، یہ باعث فضیلت ہے. لیکن اس سے زائد بھی ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ دیر تک جو ہے انسان کو زیر ناف بالوں کو چھوڑے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صاف کرنا چاہیے. کیونکہ جو 40 دن سے زیادہ دن گزارتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے زیر ناف بال جو 40 دنوں سے پہلے سوا ماہ سے پہلے انسان کو ایک بار جو ہے وہ ضرور صاف کرنے چاہیے. فتاوی شامی کے اندر ولعنۃ الشعر القریب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو اولا بالازالۃ لئلا يتعلق بشيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ میل فیمیل جو ہے وہ اپنے فرنٹ جو ہے وہ کے بال صاف کر سکتے ہیں، اور اپنی بیک دوبر کے بال کی بھی صاف کر سکتے ہیں، بلکہ فوقان اس کو زیادہ اولا لکھا ہے کہ ان کی صفائی جو ہے وہ کرنی چاہیے.